بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنے دل کو ہدایت کا طلبگار بناؤ۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں ذرا سی دھول اور مٹی صاف کرنے پہ تصویر صاف نظر آئیں گی۔ غور فکر کریں گے تو ہم کو ہدایت کی ویلیو خود بخود پتہ چل جائیں گی۔ کیا آخر ہدایت ہے کیا؟ سوچ کے دیکھو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار بھی نہیں، 30 بار بھی نہیں، ہمارا رب ہم کو 48 مرتبہ ہماری زبان سے کہنے لگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سوچو، غور کرو، ہم زبان سے کہہ تو رہے ہیں لیکن ہمارا دل خالی ہے، ہمارا دل خالی ہے۔ غور کر کے دیکھو، اپنے دل کو ہدایت کا طلبگار بناؤ۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ مثال کے طور پہ ہم سفر میں جاتے نا، وہاں جگہ جگہ پہ بورڈ لگے رہتے، یہاں پر جائیے، یہاں پر مت جائیے، یہ جگہ خطرے والی ہے، یہاں پہ مت جائیے، سیدھے راستے کی سمجھ دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ ہدایت کی ویلیو کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ 48 مرتبہ ہمارا رب ہماری زبان سے کہنے لگا تھا۔ تو سوچو، دنیا کی ساری کے ساری نعمتیں ایک پرڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پرڑے میں ہدایت رکھ دی جائے تو ہدایت والا پرڑا جھکے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے ہدایت، آج ہم اس کی ویلیو سے نا واقف ہے، ہم کو نہیں سمجھتا۔ اگر دولت ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، فضول خرچی کریں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اس کو غلط راستے میں لگائیں گے۔ اگر اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہ اولاد غلط راستے پہ چلیں گی، ثواب جاریہ بننے کے بجائے عذاب جاریہ بن جائیں گی۔ تو سوچ کے دیکھو کہ ہدایت کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سب کچھ ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوچ کے دیکھو کہ سب کچھ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو وہ کسی بھی فائدے کا نہیں ہے، کسی بھی فائدے کا نہیں ہے۔ محل ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا کام آئے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا کرتے تھے یہ محل میں؟ سیدھے راستے بھی نہیں چلتے تھے۔ غور کر کے دیکھو، اپنے دل کو ہدایت کا طلبگار بناؤ۔ اگر وہ طلبگار بن جائیں گا تو اس کے بعد ہم کو ہر چیز آسان لگیں گی۔ مطلب صبح سے لے کر شام تک ہم جو بھی کام کرتے، کچھ بھی کرتے، کچھ بھی چھوٹا موٹا کچھ بھی کام کرتے، ہم عورتوں میں سے کرتے، کچھ بھی کرتے، برتن دھوتے، کیوں دھوتے؟ سب کا جواب رہے گا اس میں ہم کھانا کھاتے۔ کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اسی طرح ہدایت بھی بہت ضروری ہے، ہدایت بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے دل کو ہدایت کا طلبگار بناؤ۔ ہمارے یہ ہاتھ پیر کس کے اشارے پہ چلتے، کیا کیا کر رہے وہ دن بھر، اس سے ہم کیا کیا کام لے رہے؟ اگر ہمارا دل ہدایت کا طلبگار بن جائے گا اور ہماری خواہشات نفس دین کے تابع ہو جائیں گی تو ہمارا ارادہ اور اختیار صحیح کاموں میں لگیں گا، ہمارے اعمال ناموں میں نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی درج ہوں گی۔ آج ہمارے اعمال نامے کیسے بھر رہے لے؟ غور کر کے دیکھو، ہمارے اعمال ناموں میں صبح سے شام تک روز صبح ہوتی شام ہوتی زندگی تمام ہوتی، کیا بھرے جا رہے لے اعمال ناموں میں؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اپنے دل کو ہدایت کا طلبگار بنائیے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔
کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، مین مقصد عمل ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔